اس کو لکھنا ہے آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الایمانی، کتاب الایمان شروع ہوا تو اب یہاں پر ایمان کی تعریف لغوی، ایمان کی تعریف اصطلاحی، ایمان کے لوازمات، ایمان کے درجات، بہت سے امور ہیں۔ پہلے امور کی ایک اجمالی فہرست بنا لو۔ پہلا عنوان ہے ایمان کی لغوی اور اصطلاحی تعریف۔ دوسرا عنوان ہے ایمان کے لوازمات اور ایمان کے درجات۔ تیسرا عنوان ہے اسلام کی لغوی اور اصطلاحی تعریف۔ چوتھا عنوان ہے ایمان اور اسلام میں نسبت۔ اسی کے ذیل کے اندر ہے ایمان افضل ہے یا اسلام افضل ہے۔ پانچواں عنوان ہے ایمان کے سلسلے میں مختلف فرقوں کے عقائد اور ان کا تعارف۔ چھٹا عنوان ہے ایمان بسیط ہے یا مرکب۔ اور اس اختلاف کی حقیقت کیا ہے۔ چھٹا عنوان ہے ساتواں عنوان ہے تصدیق قلبی، اقرار باللسان وغیرہ کے احکام۔ آٹھواں عنوان ہے الایمان یزید و ینقص، اس کا خلاصہ۔ نواں عنوان ہے انا مؤمن انشاء اللہ کا حکم شرعی۔ اور 10واں عنوان ہے ایمان اور اسلام کے سلسلے میں حضرات محدثین اور حضرات متکلمین فقہاء کے درمیان میں اختلاف۔ تلک عشرۃ کاملہ، 10 عنوان کو سمجھنا ہے۔ اب ایک ایک عنوان سمجھتے جاؤ۔ ایمان کی لغوی تعریف۔ نمبر 1، امین یا امنو، باب سمیع یسمع سے آتا ہے، جس کا لغوی معنی آتا ہے کسی چیز سے بے خوف ہونا۔
اس لیے کہا جاتا ہے المؤمن من امینہ الناس، مومن وہ ہیں جس سے لوگ اپنی جان اور مال کے بارے میں بے خوف ہو۔ نمبر 2، جب اس کو باب افعال میں لے جائیں گے تو متعدی ہو جائے گا، اور آمنا کا معنی آتا ہے امن دینا، بے خوف کر دینا۔ نمبر 3، ایمان کے لغوی معنی تصدیق کے بھی آتے ہیں، لیکن یہ منطق والی تصدیق نہیں ہے، تصدیق تصور والی ہے۔ یہاں تصدیق کا کیا معنی؟ آمن بکذا، جب اس کا صیغہ با آئے، تو تصدیق کر دی یعنی تکذیب سے امن حاصل ہو گیا، تصدیق کر دی یعنی تکذیب سے امن حاصل ہو گیا۔ جس کی تصدیق کی جائے وہ اپنی تکذیب سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ اصطلاح شریعت میں تصدیق کا معنی ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد اور اعتبار کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں کو سچا ماننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد اور اعتبار کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں کو سچا ماننا، یہ تصدیق کی اصطلاحی تعریف ہو گئی۔ اب ایمان کی شرعی اور اصطلاحی تعریف سمجھو، یہ ہو گئی ایمان کی لغوی تعریف ہے۔ اس میں جو تیسری تعریف آئی وہ تصدیق کی اصطلاحی تعریف بھی ہو گئی، اور وہی سمجھو کہ من وجہن ایمان کی بھی ایک تعریف ہے جو تصدیق کی تعریف ہے۔ اب ایمان کی اصطلاحی تعریف سمجھو۔ نمبر 1، اللہ کے نبیوں نے جو ایسی حقیقتیں بتلائی
جن کو ہم ہمارے حواس اور ادراک کے آلات سے معلوم نہیں کر سکتے، جن کو ہم ہمارے حواس اور ادراک کے آلات سے معلوم نہیں کر سکتے۔ دوسری بات، اللہ کے نبیوں نے اللہ کی طرف سے علم، ہدایت جو ہم کو پہنچایا، ان سب کو سچ ماننا، اور پہنچانے والے نبیوں کو بھی سچا ماننا ہے۔ تیسری بات، اللہ کے نبی اللہ کے یہاں سے قطعی بدیہی ضروری جو باتیں ہمارے لیے لے کر آئے، ان کو حق جان کر قبول کر لینا، جتنی باتیں اجمالی ہے اس پر مجمل ایمان لاوے، جتنی باتیں تفصیلی بتلائی اس پر مفصل ایمان لاوے۔ اور یہ دونوں چیزیں ہم مکتب سے ایمان مجمل اور مفصل کے عنوان سے پڑھتے ہیں۔ ان کا مختصر خلاصہ، نمبر 1، اللہ کی وحدانیت، ذات اور صفات پر ایمان۔ نمبر 2، رسالت کا اقرار۔ نمبر 3، بعث بعد الموت کا اقرار، رسالت کو ماننا، اقرار نہیں، رسالت کو ماننا۔ نمبر 3، بعث بعد الموت کو ماننا۔ نمبر 4، آسمانی کتابوں کو ماننا۔
نمبر 5 ملائکہ پر ایمان. کتابوں پر آ گئے، آسمانی کتابوں. نمبر 6 تقدیر پر ایمان. نمبر 7 حساب کتاب، جنت جہنم، پل صراط پر ایمان. اور ان تمام کا مختصر خلاصہ کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت میں ہے. یہاں ایک نوٹ لکھ لو. ضروریات دین کا ثبوت تواتر سے ہوتا ہے. یہ ہو گئی ایمان کی لغوی اور اصطلاحی تعریف. اب ایمان کے لوازمات کے متعلق چند باتیں لکھ لو. نمبر 1 ایمان کے لیے استمرار شرط ہے. ایک لمحے کے لیے بھی انقطاع مناسب نہیں ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی آخری لمحے تک اللہ ایمان پر باقی رکھے، تو پورا وقت انسان کا ایمان پر استمرار ہو، ایک لمحے کے لیے بھی ایمان سے انقطاع نہ ہو. نمبر 2 ایمان شرعی کا تعلق غیب سے ہے. نمبر 3 ایمان حاصل کرنے کے لیے قصد اور اختیار کو متوجہ کرنا پڑے گا. نمبر 4 نبیوں نے جو ایمانیات بتلائے اس کو حق مانتے ہوئے دل میں راسخ اور پختہ کر لے گئے. نمبر 5 ایمان کا ابتدائی درجہ یہ ہے کہ انسان اعمال بھی کرے. لیکن شریعت یہ چاہتی ہے کہ اعمال حال بن جاوے. اور اسی کو کہتے ہیں کہ شریعت طبیعت اور مزاج بن جاوے. اور وہ اعمال پر کثرت سے مداومت کی برکت سے حاصل ہوگا.
دو عنوان ہو گئے. پہلا عنوان تھا ایمان کی لغوی اور اصطلاحی تعریف. دوسرا عنوان تھا ایمان کے لوازمات. اب تیسرا عنوان کیا ہے؟ اسلام کی لغوی اور اصطلاحی تعریف. اسلام کی لغوی اور اصطلاحی تعریف. اسلام کا لغوی معنی آتا ہے نمبر 1 جھک جانا. دوسرا معنی آتا ہے خود کو کسی کے سپرد کر دینا. تیسرا معنی آتا ہے کسی کا تابع اور فرما بردار ہو جانا. اسلام کی اصطلاحی تعریف. نمبر 1 اللہ تعالی کی نازل کی ہوئی شریعت کو زندگی کا دستور بنا لینا. نمبر 2 اللہ تعالی کا حکم آ جائے تو انسان کلی طور پر خود کو اللہ کے حوالے کر دے. نمبر 3 اللہ کے حکم کے سامنے ذاتی مفاد نہ دیکھیں. عقلی دلیل طلب نہ کریں. مثال بہت اچھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. پھر کیا فرمایا؟ فلما اسلما. دیکھ لیا کہ اللہ کا حکم آیا، حالانکہ حکم منامی تھا، حکم ظاہر بھی نہیں تھا، ملک کے ذریعے بھی نہیں تھا، بس منام میں. انبیاء علیہ السلام کا منام اور خواب بھی وہی ہوا کرتا ہے. ان خواب میں حکم آیا فلما اسلما. دونوں باپ بیٹے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم. تو اسی کو کہتے ہیں اسلام. اب عنوان ہے ایمان اور اسلام میں نسبت کون سی؟ حضرت نمبر 1 پہلا مسلک حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایمان اور اسلام دونوں کو مترادف بتلاتے ہیں.
دلیل کیا ہم کو کیسے سمجھ میں آیا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان قائم کیا اور بنی الاسلام علی 50 والی حدیث لائے. اس سے سمجھ میں آیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایمان اور اسلام دونوں مترادف الفاظ ہیں. یہاں ایک نوٹ اور لکھ لو امام بخاری کے مسلک کے بارے میں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایمان، اسلام، دین، تقوی یہ سب مترادف الفاظ ہیں. گرچہ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ان سب میں آپس میں گہرا تعلق ہے، اسی لیے نصوص میں ایک دوسرے پر توسعاً اطلاق کر دیا جاتا ہے. توسعاً اطلاق کر دیا جاتا ہے، یعنی ایمان بول کے اسلام، اسلام بول کے ایمان، تقوی بول کے ایمان، ایمان بول کے تقوی، دین بول کے ایمان، ایمان بول کے دین، چونکہ آپس میں گہرا ربط ہے اس کی وجہ سے. حالانکہ حقیقت میں سب میں فرق ہے. اس کی مثال قرآن مجید سے بھی لے لو. فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ. سورہ زاریات ہے نا، سورہ زاریات آیت نمبر 35-36. فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ. اب دیکھیے مومنین کا لفظ بھی آیا، مسلمین کا لفظ بھی آیا، توسعاً ہے، اس میں ترادف ہوا ہے. نمبر 2، دوسرا مسئلہ، ایمان اور اسلام کے درمیان میں تباین ہے. اصطلاحی اعتبار سے لیکن دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں. کوئی ایمان اسلام کے بغیر معتبر نہیں اور کوئی اسلام ایمان کے بغیر معتبر نہیں.
کوئی ایمان اسلام کے بغیر معتبر نہیں اور کوئی اسلام ایمان کے بغیر معتبر نہیں. گرچہ دونوں میں جدائی ہے، دونوں الگ الگ چیز ہیں. دل میں تصدیق ہو اس کو ایمان کہتے ہیں، دل میں تصدیق ہو اس کو ایمان کہتے ہیں، اور زبان سے اقرار اور ظاہری اطاعت کو اسلام کہا جاتا ہے. دل میں تصدیق ہو اس کو ایمان کہتے ہیں، اور زبان سے اقرار اور ظاہری اطاعت کو اسلام کہا جاتا ہے. اس کی مثال قرآن مجید میں موجود ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان في قلوبكم. سورہ حجرات آیت نمبر 14. حدیث شریف میں ہے الاسلام علانیۃ والایمان فی القلب. الاسلام علانیۃ والایمان فی القلب. تیسری مثال حدیث شریف میں مشکات شریف میں آپ حدیث جبرائیل پڑھ چکے ہو، ابھی بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. اس میں سوال دو الگ الگ ہوئے ہیں. ایمان کے بارے میں الگ سوال ہوا، اسلام کے بارے میں الگ سوال ہوا. اگر دونوں ایک ہوتے تو الگ الگ سوال کی کوئی ضرورت نہیں تھی. جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں. ایمان کے بارے میں بھی الگ سوال ہوا، اسلام کے بارے میں بھی الگ سوال ہوا. معلوم ہوا کہ دونوں الگ الگ چیز ہیں. اگر دونوں الگ نہ ہوتے تو سوال کی کوئی ضرورت ہی نہ رہتی. دوسرے مسلک کا خلاصہ یہ ہوا کہ شریعت کو دل سے ماننا ایمان ہے، ظاہری اطاعت کا نام اسلام ہے. شریعت کو دل سے ماننا ایمان ہے، ظاہری اطاعت کا نام اسلام ہے. نمبر 3 تیسرا مسئلہ. بعض حضرات کا کہنا ہے کہ ایمان اور اسلام میں تداخل ہے.
مثال حدیث شریف میں سوال کیا گیا ای الاسلام افضل، ای الاسلام افضل، تو جواب میں کہا گیا قال الایمان باللہ الی آخرہ، تو اس میں گویا تداخل بتلایا گیا۔ نمبر 4، بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ ایمان تصدیق قلبی اور اسلام محض اقرار لسانی۔ بہرحال یہ 4 میں سے 3 باتیں اور 3 میں سے بھی 2 باتیں زیادہ اہم ہے کہ ایک مسلک ہو گیا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ ترادف کے قائل ہیں، مترادف مانتے ہیں، اور دوسرا مسلک ہو گیا تباین کا، ایمان اور اسلام کے درمیان کے اندر تباین۔ اس کے بعد کیا عنوان ہے؟ کون افضل ہے، یہی عنوان ہے نا، ایمان اور اسلام کے اندر کون افضل ہے۔ تو سمجھو عنوان، ایمان اور اسلام میں افضل ایمان ہے، یہ راجح قول ہے۔ اگرچہ اسلام بھی انسان کی ایمانی زندگی کے لیے ضروری ہے، اگرچہ اسلام بھی انسان کی ایمانی زندگی کے لیے ضروری ہے، کے بعد کیا عنوان ہے؟ ہاں، یہ تو اب یہ جو کمپوز کر کے دیا ہے اس کو کل زیروکس کروا لو، پھر اس کو آپ کے سامنے ذکر کریں گے، ہر ایک کے سامنے کاپی ہو تو لکھنا نہ پڑے۔ یہ مختصر خلاصہ مرتب کر کے اسی لیے کمپوز کیا ہے تاکہ لکھنا نہ پڑے، اسی کو ڈائریکٹ سمجھ لینا۔ جی، اس کے بعد کیا عنوان ہے؟ ہاں، یہ اہم ترین عنوان، ایمان بسیط یا مرکب۔ بسیط تو سمجھتے ہو نا اصطلاح، بسیط جس کے اجزاء نہ ہو، مرکب جس کے اجزاء ہو۔ تو ایمان کے بسیط اور مرکب ہونے کے سلسلے کے اندر بڑا نازک مسئلہ ہے۔ نمبر 1، حضرات محدثین کا مسلک، اور یہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مسلک ہے۔ ان حضرات کا یہ کہنا ہے کہ ایمان مرکب ہے، ایمان کے 3 اجزاء ہیں۔
نمبر 1 تصدیق بالجنان، یعنی دل سے سچا ماننا۔ نمبر 2 اقرار باللسان، نمبر 3 عمل بالارکان، یعنی ظاہری اعضاء سے عمل کرنا۔ دوسرا مسلک ہے متکلمین، فقہا، یوں بھی کہہ دو حنفیہ کا۔ ایمان بسیط ہے، یعنی تصدیق قلبی کا نام ایمان ہے۔ اگرچہ ایمان کی تکمیل کے لیے اعمال بھی ضروری ہے، اور کسی کو ظاہر میں مسلمان قرار دینے کے لیے زبانی اقرار بھی ضروری ہے۔ کسی کو ظاہر میں مسلمان قرار دینے کے لیے ظاہر میں اقرار بھی ضروری ہے۔ دو الگ الگ مسلک سمجھ میں آ گئے۔ محدثین حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایمان کو مرکب مانتے ہیں۔ کون کون سے اجزاء؟ تصدیق بالجنان، اقرار باللسان، عمل بالارکان۔ اور متکلمین، فقہا اور حنفیہ کیا کہتے ہیں؟ ایمان بسیط ہے، لیکن ساتھ میں کیا کہتے ہیں؟ ایمان کی تکمیل کے لیے اعمال کی بھی ضرورت ہے، اور کسی کو ظاہر میں مسلمان بتلانے کے لیے اقرار بھی ضروری ہے۔ اب یہاں چند اہم نوٹس لکھ لو ان کے اختلاف کے اوپر۔ پہلی نوٹ، حضرات محدثین کرام عمل کو ایمان کے لیے جزو تزیینی مانتے ہیں۔ تازہ یا تزیین، زینت، جزو تزیینی مانتے ہیں۔ کہ جس طریقے سے درخت ہے اس کی جڑ ہے، اس کا تنا ہے، اس کے اوپر شاخ اور پتے ہیں، تو یہ پتے اور شاخ سے درخت کی زینت ہے۔
پتے اور شاخ نہیں ہوں گے تو بھی نفس درخت کا وجود ہوگا. دوسری نوٹ لکھو. حضرات محدثین کے یہاں عمل جزو ہے ایمان کامل کا. جبکہ فقہا متکلمین احناف کے یہاں عمل نفس ایمان کا جزو نہیں ہے. عمل نفس ایمان کا جزو نہیں ہے. تیسری نوٹ لکھو. ایمان کا تقاضا ہے کہ آدمی عمل کرے. ایمان کا تقاضا ہے کہ آدمی عمل کرے. صرف نام کا مسلمان ہونا کافی نہیں ہے. اس لیے بعض موقعوں پر ایمان کا اطلاق اعمال پر ہوا ہے. اسی لیے بعض مواقع پر ایمان کا اطلاق اعمال پر ہوا ہے. اور ایمان اصل ہے، اعمال اس کی فرع ہیں. چوتھی نوٹ لکھو. اعمال ایمان کے لیے مکملات ہیں. اعمال ایمان کے لیے مکملات ہے. جیسے دیوار کے اوپر کلر، ورنہ اینٹ اور کنکریٹ رکھ دیا تو دیوار ہو گئی، لیکن پلاسٹر اور کلر سے دیوار تکمیل پر پہنچے گی. پلاسٹر اور کلر مکملات ہے دیوار کے واسطے. اسی طریقے سے اعمال ایمان کے لیے مکملات ہے. پانچویں نوٹ لکھو. ان تمام باتوں سے یہ بات واضح ہوئی کہ حضرات محدثین اور فقہا کے درمیان اختلاف صرف لفظی ہے، حقیقتاً کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے. اس کو تعبیر کا فرق بھی کہہ سکتے ہیں.
7ویں بات. چھٹی بات، یہ زمانہ اور مقام کے تقاضوں سے اختلاف ہوا ہے. حضرات محدثین کا مقابلہ مرجیہ فرقے سے ہوا. حضرات محدثین کا زیادہ تر مقابلہ میم را جیم حمزہ چھوٹی ہا مرجیہ فرقے سے ہوا. اور مرجیہ فرقے کے لوگ اعمال کی حیثیت گھٹاتے ہیں. مرجیہ فرقے کے لوگ اعمال کی حیثیت کو گھٹاتے ہیں. گناہ کو مضر نہیں مانتے. اسی لیے حضرات محدثین نے اعمال کو ایمان کا جزو بتلایا. احناف کا مقابلہ ہوا معتزلہ اور خوارج سے. احناف کا مقابلہ ہوا معتزلہ اور خوارج سے. وہ ہر وقت یہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ اعمال ایمان کا جزو ہے. اعمال ایمان کا حقیقی جزو ہے. اعمال چھوڑنے سے انسان اسلام سے نکل جاتا ہے. گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے. اس لیے احناف نے اعمال کو ایمان کا جزو لازم نہیں مانا. یوں لکھو، اسی لیے احناف نے اعمال کو ایمان کا جزء لازم نہیں مانا. سمجھے بھائی؟ کچھ بات سمجھ شریف میں آئی؟ یہ ہیں بھائی ایمان، اسلام، اور اس سلسلے کے اندر کچھ بنیادی باتیں. دیکھیے یہاں بہت طویل باتیں شراح نے کی ہے، لیکن آپ کو نہایت مختصر ضروری جتنا لگا اتنا خلاصہ عرض کر دیا گیا ہے. دلائل وغیرہ کتاب الایمان میں جا بجا آتے رہیں گے. اور دلائل کا مسئلہ ایسا ہے، سب قبرستان چلے گئے، صرف دلائل سے محاکمہ کر کے
یہ رجوع کر کے ادھر آ جائے گا، یہ رجوع کر کے ادھر آ جائے گا، وہ موقع ہے نہیں کہ ہم احناف کے دلائل اتنے زوردار پیش کرے کہ محدثین رجوع کر لے، محدثین کے دلائل اتنے زوردار پیش کرے کہ احناف رجوع کر لے، متکلمین رجوع کر لے، سب قبرستان چلے گئے۔ اسی لیے اتنا زیادہ زور دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کے مسلک اپنی اپنی جگہ لے کے لوگ قبرستان گئے ہیں، اسی لیے اتنی ضروری کچھ بنیادی باتیں بتلا دی، اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو، بار بار اس کو آج دیکھ لو تاکہ آپ کو کتاب الایمان کے اندر تکلیف نہ ہوئے، اور جو ہے یہ لب لباب اور خلاصہ ہے، جو بات بھی سمجھ میں نہ آوے وہ آپ الگ سے پھر سے کل پوچھ لیں، لیکن اچھی طرح اس پر 3-4 مرتبہ آپ نظر ڈال لیں، ذہن نشین کر لیں تاکہ کتاب الایمان کے مباحث میں الجھن نہ ہوئے۔